کیا ہوا، سب ٹھیک نا؟ وہ نیچے اتر کر آئی تو وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی بات پر زوبی نے سر جھکایا تھا۔ اٹس اوکے اگر سلیکشن نہیں ہوئی، واٹ اے بگ ڈیل۔ اس کو چیئر اپ کرنے کے لیے اس نے کہتے ساتھ اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ موئیز آئی ایم سوری۔ سوری کیوں میری جان؟ کیونکہ تم غلط ہو، میں سلیکٹ ہو گئی ہوں۔ اس کے کان کے قریب چیخ تھی، وہ کہہ لگا کر ہنسی تھی۔ زو کی بچی، اپنا کان سہلاتا وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ مجھے ہلکے میں نہیں لینے کا مسٹر۔ کالر کھڑے کرتے وہ اترائی تھی جس پر وہ ہنس دیا تھا۔ پاگل لڑکی۔ کوئی پاگل واگل نہیں، چلو اب مال، مجھے کنوکیشن کے لیے اچھا سا ڈریس لینا ہے۔ اس کے بازو میں بازو ڈالتے وہ مسکراتے آگے بڑھی تھی۔ فائنلی پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور انٹرنشپ کے بعد فائنلی جاب ملی تھی، اور آج اسے اپنا فائنل تھیسس یہاں پر پریزنٹیشن کے طور پر دینا تھا جس میں وہ سلیکٹ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے کسی بھی کمپنی میں جاب مل سکتی تھی۔ آئی ایم سو ہیپی موئز۔ اس کے کندھے سے لگی وہ چہکی تھی۔ می ٹو میری جان۔ اس کے گال کھینچتے موئز نے اسے تنگ کیا تھا جس پہ اس نے منہ بھلایا تھا۔ موٹو چلو اب۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے مال میں لے کر گیا تھا اور اس کی پسند کی شاپنگ کروائی تھی۔ یہ 2 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ وہ دونوں 6 مہینے سے ایک کمپنی سے وابستہ تھے اور اب ان کا ارادہ واپس پاکستان جانے کا تھا۔ یہ دیکھو موئز، وہ ایک جگہ رکی تھی اور پھر موئز کو ہی بلایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا اس کی پکار پر واپس آیا تھا۔ اگر ہم بھی آن لائن کوئی بزنس کریں تو پاسبل ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو، کیونکہ فکس پرائز اینڈ نو بارگیننگ۔ اس نے بورڈ کو دیکھتے موئز کو بتایا تھا جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آئی نو، مگر ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے۔ ایک بار سب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم مل کر اپنا ایک برانڈ لانچ کریں گے جس کی مالکن ہوں گی آپ۔ اس کی ناک دباتے وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیے آگے بڑھا تھا۔ میں سیریس ہوں نا موئز؟ میں بھی سیریس ہوں میری جان، اور میں نے سوچ لیا ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں سب سے پہلے پاکستان جاؤں گا اور تم یہیں رہوگی جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ اس کی بات پر وہ چوکی تھی، اس کے قدم تھمے تھے۔ کیا ہوا؟ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ انجانے خوف سے اس کے چہرے پر ہوائیں اڑی تھیں۔ جو اس کے دل کا ڈر وہ سمجھ گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ ایسی کوئی سینس آف سیکیورٹی نہیں دے سکا۔ میں تمہیں یہاں مجھے پتہ ہے، میں تم پر شک نہیں کر رہی، میں بس اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی بات کاٹتے وہ جلدی سے بولی تھی۔ تم پر تو میں مر کر بھی شک نہیں کر سکتی، آئی سمجھ بندو۔ اس کا کان پکڑتے وہ ہنسی تھی اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ چلو اب مسٹر، کل کی تیار کرنی ہے میں نے۔ پیار سے اسے پچکارتے وہ آگے بڑھی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے کھانا کھایا تھا۔ تم صاحب کپڑے پریس کرو، ذرا ہم اپنا کام کر لیں۔ اس کے آگے کپڑے رکھتے اس نے حکم جاری کیا تھا۔ میڈم، فیس کو چمکانا کسی کام میں نہیں آتا، یہ آپ کی ذاتی مصروفیت ہے۔ اسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے تم لڑکے لڑکیوں پر فلیٹ ہوتے ہیں۔ اس کی بات خراب کرتے وہ اس کو پیچھے سے قید کر گئی تھی۔ خیریت؟ کچھ زیادہ پیار نہیں آ رہا آج؟ اس کے گال پر پیار کرنے پر وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ کیوں؟ تم میرے شوہر ہو، مجھے تم پر پیار نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، مگر میرے جتنا نہیں۔ بولتے ساتھ اس نے اچانک اسے کھینچ کر اپنی گود میں گرایا تھا اور اس کے لبوں کو سخت گرفت میں لیا تھا۔ زوبی نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اس نے پڑپڑاتے ہوئے اس کے کندھے پر مکے برسائے تھے، مگر وہ تو جیسے ہٹنا بھول گیا تھا۔ اس کے لبوں کی نرمی محسوس کرتے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کے چہرے کے ایک نقش کو شدت سے چوم لیا تھا۔ موئیز، اپنی شہرت پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ تڑپی تھی۔ موئیز، اس کی گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس کی ناراضگی کا ڈر دل میں تھا۔ اپنے دل کے مقام پر اس کے لب محسوس کر وہ مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ آنکھیں سختی سے نیچے اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ تبھی وہ ایک دم اس سے الگ ہو کر اس کے سامنے آیا تھا۔ پیار کرنا ہو تو ایسے کرتے ہیں وائفی، مجھے بچوں والا پیار پسند نہیں ہے۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ زوبیہ نے مشکل سے اپنا طنز بحال کیا۔
وہیں سے مڑ کر اس کی سررنگا دیکھی تو لب دبا گیا۔ اس نے حرکت پر زبیر نے کھینچ کر کشن اسے مارا تھا اور بھاگ کر کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ اس کی طرح سے قربت دل دلانے دیا تھا۔ اگر وہ ہنسے گزر جاتا تو کیا ہوتا؟ تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے گہرے سانس بھرے تھے۔ چھچورا آدمی ساری توجہ کام سے ہٹا دیتا ہے۔ کلینزنگ کریم سے مساج کرتی وہ بڑبڑائی تھی، میں کچھ مدد کروں وائفی؟ مویزی بکار پر اس نے دانت کچچائے تھے۔ اپنی مدد آپ کر لو وہ زیادہ اچھا ہے، مجھ سے تو 10 فٹ دور رہو تم، وہ وہیں سے چلائی تھی۔ باہر اس کا کہکا بلند ہوا تھا جیسے اس نے یہ بات انجوائے کی ہو۔ دیکھ لوں گی تمہیں میں لوفر آدمی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چلاتی وہ فریش ہو کر روم میں آئی تھی جہاں وہ بیڈ پر لیٹا اپنے کام میں مصروف تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اس نے کنوکیوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا لمس یاد کرتے اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھیں، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ آ جاؤ میڈم، کل اٹھنا بھی ہے، کب تک یوں ہی جاگتی رہو گی؟ بک سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے زو کو پکارا تھا۔ اسے کوئی راہ فرار تو تھی نہیں جب ایک مدی قدموں سے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ موئز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ وہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ ریلیکس جانا، کچھ نہیں کرتا میں، سو جاؤ۔ اس کا ماتھا چومتے موئز نے دونوں کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کیا تھا اور اسے سختی سے اپنے حصار میں لیے آنکھیں موندی تھیں۔ اس کے لمس پر زو نے آسودگی سے آنکھیں موندی تھیں۔ پوری یونیورسٹی اس وقت بہت خوبصورت طریقے سے سجائی ہوئی تھی۔ وہ سب ایک قطار میں سر پر کیپ پہنے کھڑے تھے، ان سب کے ہاتھ میں ڈگریاں تھیں۔ یہ وقت ان سب کے لیے بہت خاص تھا۔ کیمرہ مین کے 3 تک گرنے پر ان سب نے ایک ساتھ ٹوپی کو ہوا میں اچھالا تھا۔ یاہو! پرجوش سے نعرے کہکے گونجے۔ اس وقت اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے تو وہ سب بلا جھجک کہتے کہ آج کا دن۔ مختلف انداز میں تصویریں بناتے، پوری یونی ہر ایک کونے کو دیکھتے محسوس کرتے وہ یہاں کی یادیں سمیٹ رہے تھے۔ کوئی اپنے دوست کے گلے لگ کر رو رہا تھا تو کوئی آنے والے سالوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کا وعدہ کر رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیے بیٹھے تھے۔ مختلف لوگ، مختلف نسل، رنگ، زبان کی، مگر آج ان سب کے جذبات الگ تھے۔ ان سب کو مسکرا کر دیکھتے اس نے پلر سے ٹیک لگائی تھی۔ ہم لوگ کبھی کبھی بہت ہارش ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کی رنگ، نسل، زبان سے جج کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کا اسٹائل کیسا ہے۔ ہم ان کا دل نہیں دیکھتے، ہم ان کے جذبات نہیں سمجھتے۔ اس نے شیعہ جیکسن اور جنگ جنگ کے ساتھ رہ کر جانا تھا دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں۔ آمین افریقی تھا مگر اس کی نسل یا رنگ پر کبھی اس کا مذاق نہیں بناتے تھے۔ وہ سب کا دوست تھا۔ اور ہمارے یہاں اگر ایک ہائی کلاس جگہ پر پردے میں چلی جائے تو وہاں کے لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان پر اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ یہاں اسے کبھی کپڑوں کے اوپر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ شلوار قمیض بھی پہنتی تھی، اسکارف بھی لیتی تھی، وہ اپنے طریقے سے رہتی تھی کیونکہ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس کو لے کر بات کرے گا۔ اگر وہ کسی لڑکی سے بات بھی کرے تو کوئی الزام لگانے والا نہیں تھا۔ ایسی تبدیلیاں وہ اپنے وطن میں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کے لباس پر تنقید کا نشانہ نہ بنانا جائے۔ اگر وہ پردہ کرتا ہے، اگر وہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتا تو اسے مڈل کلاس بیکورڈ نہ سمجھا جائے۔ کیا سوچ رہی ہو جو؟ اپنے کندھے پر موئز کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ سوچوں سے باہر آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، پھر آؤ، آج آخری بار ہم ساتھ اس وقت کو دہرائیں جو ہم نے گزارا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ گراؤنڈ میں آیا تھا جہاں سب لالٹین لیے یونی کی چھت پر آئے تھے اور سب نے اپنی خواہشات کی وہ لالٹین آج اس جگہ سے فضا میں آزاد کی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ جلدی سے جلد چینل کے 100 سبسکرائبر مکمل کروائیے تاکہ آپ کو ملے گا اس کے اوپر ایک بہت زبردست سرپرائز۔